میں بالکل آج بھی قائم ہوں. نظام بالکل تباہ ہوا ہے، لیکن میں نے وہ نظام 80 سال کا تباہ ہونے کا کہا، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ 80 سال سے جو نظام ہے وہ تباہ ہے. بیکاز ادروائز اگر نظام چل رہا تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. میں نے گورنمنٹ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کرنا، میں گورنمنٹ کا حصہ، میں اپنے آپ کو بالکل چارج شیٹ نہیں کروں گا. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پرائم منسٹر ہے جو 14-16 گھنٹے کام کرتے ہیں اور یہ بہتر ہو جائے چیزیں تو 1000 گنا بہتر رزلٹ آئے گا. میں نے پرفارمنس کے اوپر پرائم منسٹر کو جواب دیا، اور میں پرائم منسٹر صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کرائیں، تمام منسٹریز کی پرفارمنس کو اس سے ایویلیویٹ کرائیں، اور جو رزلٹ ہے وہ پبلک کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کون سی منسٹری کتنا پرفارم کر رہی ہے. دوسری بات رہی، میرے خیال ہے میری اٹینڈنس 70% کے قریب ہے. ملک کا 80 سالہ نظام تباہ ہو چکا. اپنے بیان پر آج بھی قائم ہوں. میرا بیان حکومت کے خلاف چارج شیٹ نہیں، نظام کی خامیوں کی نشاندہی تھی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی وضاحت. خود پر ہونے والی تنقید کے سوال پر محسن نقوی بولے کہ کابینہ اجلاس میں ان کی حاضری 70% ہے. اپنی پرفارمنس پر وزیر اعظم کو جواب دہ ہوں. وزیر اعظم تمام وزارتوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون سی وزارت کتنی کارکردگی دکھا رہی ہے. بعض عناصر ان کے وزیر اعظم کے ساتھ تعلقات خراب دیکھنا چاہتے ہیں. ایسی خواہشات پوری نہیں ہوں گی. وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت مستحکم ہے، اپنی آئینی مدت مکمل کرے گی. شہباز شریف ہی 5 سال تک وزیر اعظم رہیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی عرب کا سرکاری دورہ کریں گے. وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات ہوگی. دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، اقتصادی تعاون پر بات ہوگی. علاقائی صورتحال اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام سے متعلق امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا. امریکی صدر آبنہ ہرمز کھولنے کے لیے پر امید. کہا کہ ایران سے مذاکرات مثبت انداز میں ہو رہے ہیں. آبی گزرگاہ کھولنا پہلا مرحلہ ہے. ایران پیچھے ہٹا تو سخت کارروائی ہوگی. ایران کے ساتھ معاہدہ ہوگا یا نہیں 48 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا. بلومبرگ کے مطابق ایران آبنہ ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی پر رضامند ہو گیا. یورپی بحری افواج کو محدود اجازت دینے پر غور. امریکہ نے ایران کے پاسداران انقلاب سے منسلک 3 اداروں پر عائد پابندیاں ختم کر دی. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے 3 ایئر لائن سمیت اہم اداروں پر عائد پابندیاں ختم کی گئیں. آبنہ ہرمز کی بحالی کے لیے عمان کے ساتھ معاملات طے پا گئے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی تصدیق. اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ عمان کے ساتھ بحری راستے کی جغرافیائی حدود پر اتفاق ہوا. بیرونی مداخلت نہ ہوئی تو مشترکہ اعلامیہ جلد جاری کر دیا جائے گا. معاہدے میں بحری جہازوں کے لیے محفوظ راستے کے تعین پر خصوصی توجہ دی جائے گی. عرب میڈیا کے مطابق ایران اور عمان کی بات چیت میں صرف 1 یا 2 معاملات پر اتفاق باقی رہ چکا جو پیچیدہ نوعیت کے نہیں. اور لندن میں چاقو کے وار سے 4 افراد زخمی. پولیس نے مشکوک خاتون کو حراست میں لے لیا. برطانوی میڈیا گرفتار خاتون پر خطرناک ہتھیار رکھنے اور حملے کا شبہ ظاہر کر رہا ہے. پاکستان اور ایران کا 2 طرفہ تجارت $10 ارب تک بڑھانے کے عزم کا اعادہ. وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر صنعت کی سربراہی میں وفد کی ملاقات. 2 طرفہ تعاون، تجارت اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال. مشترکہ بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کے لیے سہولیات بڑھانے، بہتر لاجسٹکس سسٹم اور کسٹمز طریقہ کار میں ہم آہنگی لانے پر اتفاق. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا. امید ہے مسلسل کوششوں سے $10 ارب کی 2 طرفہ تجارت کا ہدف حاصل کیا جائے گا. ایرانی وزیر سید محمد عطابک کا پرتپاک استقبال اور شاندار میزبانی پر اظہار تشکر. خطے میں امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا.
पाकिस्तान और ईरान का आज़ाद तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। मुश्तरका तिजारती कमेटी के 10वें इजलास के मुतफ़िका मिनट्स पर दस्तखत कर दिए गए। दोनों ममालिक का दो तरफा तिजारत के फ़रोग के लिए अमली इक़दाम तेज़ करने का फैसला। दोनों ममालिक का बिजनेस टू बिजनेस रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बार्टर ट्रेड के निज़ाम को वसअत देने और मौसर बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। चेटगी कोहिक सरहदी मार्केट के इफ्तिताह का अमल तेज किया जाएगा। मुश्तरका सरहदी मंडियों के मौसर इंतजाम के लिए मुश्तरका कमेटियां कायम करने का फैसला भी किया गया। पाकिस्तान मकबूजा बैतुल मक़दस में इजरायली इक़दामात आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार। मस्जिद उल अक़सा में इंतहा पसंद इजरायलियों की दरअंदाजी की शदीद मज़म्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ओमान में मकबूजा बैतुल मक़दस के हवाले से वज़ारत इजलास से खिताब। बोले, मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस पर इजराइल की खुद मुख्तारी नहीं, गैर कानूनी आबादकारी और कब्जे की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। मुक़द्दस मकामात पर धावा बोलना नाकाबिल कबूल है। इसहाक़ डार ने मजीद कहा कि गाज़ा में इंसानी सूरत हाल अबतर होती जा रही है। आवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। 67 से पहले की सरहदों के तहत फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करना चाहिए। मुस्लिम और अरब वज़ारत इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। मस्जिद अक़सा में इजरायली इक़दामात की शदीद मज़म्मत। मस्जिद की तारीखी और कानूनी हैसियत तब्दील करने की कोशिशें मुस्तरद कर दी गईं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ओमान में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान के साथ बैठक। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत। तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक़ डार के तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती के साथ भी मुलाकातें। बाहमी ताउन और राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर ख़ारजा से इराक़, उर्दन, सोमालिया और अल्जीरिया के वज़राए ख़ारजा भी मिले। गज़ा समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी रहनुमाओं ने अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और अमेरिका का इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान चौथे इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकिरात का मुश्तरका एलामिया जारी। खित्ते में दहशतगर्दी में मुलव्विस कलअदम TTP, BLA, दाइश, खुरासान, अलकायदा और उनसे वाबस्ता तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों के आज़म का यादा। दोनों ममालिक दहशतगर्दों के सहूलतकार नेटवर्क तोड़ने पर भी मुत्तफिक। वफूद के दरमियान सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जजिस तैनाती की समरी की मंजूरी में ताख़ीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल समाअत करेंगे। दरख्वास्त में सदा की गई कि सदर मुमलिकत को उनके सेक्रेटरी के जरिए जजिस की तैनाती की समरी की मंजूरी देने की हिदायत की जाए। मुश्किल मुआशी चैलेंजेस पर टीम वर्क से काबू पा लिया। अब पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि जायका को सुमेरा के साथ ताउन छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार के फरोग और बरामदात में इजाफे के लिए मुफीद साबित होगा। वज़ीर आज़म ने निजकारी कमीशन में जारी इदारा जाती इस्लाहात और तंजीम नौ का काम 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा निजकारी कमीशन की अफरादी क़ुव्वत में मालियाती, कानूनी और IT माहिरीन शामिल किए जाएं। निजकारी अमल के लिए कामयाब रोड शोज इत्मीनान बख्श करार दिए। PTI का 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी बोले कि हमने जमहूरी और कानूनी रास्ते अपना लिए मगर इंसाफ नहीं मिला। हमारा मुतालबा है मेरिट पर केस सुने जाएं वरना 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा 3 साल में शहबाज स्पीड नाकाम हो गई। अब अवाम का समंदर निकलेगा। तहरीक इंसाफ एक सियासी कुव्वत है। हम पुरअमन लोग हैं। पुरअमन रह कर अपने मुतालबात मनवाएंगे।
صومالیہ کے وزیر دفاع کے نیول ہیڈ کوارٹرز اور ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد ISPR صومالی وفد نے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقاتیں کی. پاک صومالیہ دفاعی تعاون اور پیشہ ورانہ روابط پر تبادلہ خیال, علاقائی بحری سلامتی اور دفاعی تعاون کے فروغ پر اتفاق. صومالی وزیر دفاع نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل صلاحیتوں کی تعریف کی. پاکستان نے 3 سال بعد بیرون ملک میں ٹیسٹ میچ کی فتح کا مزہ چکھ لیا. ویسٹ انڈیز کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں شکست, سیریز 1-1 سے برابر. کھیل کا چوتھا دن فیصلہ کن ثابت ہوا. ویسٹ انڈیز کی باقی 4 وکٹیں صرف 14 رنز کا اضافہ کر سکیں. میزبان ٹیم کی دوسری اننگز 117 رنز پر تمام ہو گئی. اسپنر علی عثمان اور ساجد خان نے 4 وکٹیں اڑائیں. پاکستانی ٹیم کو جیت کے لیے 77 رنز کا ہدف ملا جو 2 وکٹوں پر حاصل کر لیا. کپتان بابر اعظم نے 2 چھکے لگا کر میچ جیتا اور سیریز کی ٹرافی کے ساتھ پلیئر آف دی سیریز کے بھی مشترکہ حقدار قرار پائے. ویسٹ انڈیز میں 49 سال بعد 150 کا ہنسا عبور کرنے والے عبداللہ شفیق پلیئر آف دی میچ قرار. دہشت گردی کی تمام صورتوں کا مؤثر تدارک ضروری ہے. اس میں غیر ملکی قبضے کی صورت میں سامنے آنے والی ریاستی دہشت گردی بھی شامل ہے. پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں عالمی امن و سلامتی کو دہشت گردی سے لاحق خطرات پر اجلاس سے خطاب. بولے 9 لاکھ سے زائد بھارتی فوج کے کشمیری عوام پر مظالم ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال ہیں. افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. پاکستان دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مشترکہ عالمی کوششوں میں کردار ادا کرتا رہے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات, باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. پاکستان اور امریکہ کے درمیان 2 طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر بھی گفتگو ہوئی. خواجہ آصف نے علاقائی امن, سلامتی اور استحکام کے لیے مسلسل رابطوں اور تعمیری بات چیت کی اہمیت پر زور دیا. روس کے یوکرین پر بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے, اموات 17 ہو گئی, 45 افراد زخمی ہیں. روسی حملوں میں کیف کی رہائشی عمارتوں, ریلوے اسٹیشن اور گوداموں کو نشانہ بنایا گیا. ادھر یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ اتحادی ممالک سے اینٹی بیلسٹک سسٹم ملنے میں تاخیر تباہی کا باعث بن رہی ہے. برازیل کے شہر ساؤ پالو میں کیمیکل فیکٹری میں خوفناک آگ اور دھماکے. مقامی میڈیا کے مطابق آگ کے باعث بڑے پیمانے پر ہنگامی کارروائیاں جاری ہیں. قریبی عمارتوں اور رہائشی علاقوں کو خالی کرا لیا گیا.